السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی حدیث پر نظر ڈالیں گے جس میں ایک دلچسپ واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور اس واقعے میں نصیحت کی باتیں بھی موجود ہیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک صحابی تھے جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنگ خندق میں شریک ہوئے اور پھر ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے، میری نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک دن کی انہوں نے چھٹی مانگی اللہ کے نبی سے جنگ کے دوران، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ ہتھیار لے کر جاؤ، اس لیے کہ وہ راستے میں خطرے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں حملہ ہو جائے، اس وجہ سے اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار ساتھ میں رکھ لو۔ صحابی نے نبی سے چھٹی لیا اور وہاں سے چل دیا اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، تو انہیں غصہ آ گیا کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، قریب تھا کہ انہیں نیزے سے مار دیتے، لیکن بیوی نے کہا کہ اپنے نیزے کو روکے رکھو، آپ کی غیرت ہے وہ صحیح ہے، لیکن نیزے کو آپ روک کر رکھیے، پہلے اندر جائیے، اندر جا کر دیکھیے کہ کیوں میں باہر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہوں، اس کا سبب پہلے دیکھ لیجئے۔ اب صحابی گھر کے اندر داخل ہوئے، گھر میں گئے تو صحابی نے دیکھا کہ بستر پر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، بڑا سا عظیم سانپ ہے۔ صحابی نے انہیں اس سانپ کو نیزے سے مار دیا اور نیزے میں پرو لیا، اور اس کے بعد اس گھر میں لے کر کے گھر سے باہر نکلے تو اچانک سانپ تو تڑپنے لگا، ساتھ ہی ساتھ میں اچانک ان پہ بھی حملہ ہو گیا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا، یہ بھی مر گئے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کون دونوں میں سے پہلے کس کا انتقال ہوا، پہلے یہ صحابی کا انتقال ہوا، پہلے یہ صحابی دنیا سے رخصت ہوئے، یا پہلے سانپ مر گیا۔ اب یہ ایک بات ہے کہ کس نے مارا تھا صحابی کو، تو ممکن ہے کہ وہ جن رہا ہو، اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ جن یا شیطان تھا جس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور انہیں مار دیا تھا، یا اس کے جن اور شیطان تھا، اس کے گھر والوں نے اس پہ حملہ کیا اور اسے مار دیا تھا، صحابی کو مار دیا تھا۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو امیر ہو، جو ذمہ دار ہو، کبھی بھی اس کی اجازت کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے، جس کے ماتحتی میں ہم رہیں اس سے اجازت لینا چاہیے، پہلی چیز یہ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عورت کو پردے کا انتظام کرنا چاہیے، پردے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور مرد کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مرد غیرت مند ہونا چاہیے اور عورت کو باپردہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس کی تحقیق کرنا چاہیے، پہلے کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، اس کے بعد ہی کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن اور شیطان دوسری شکل میں بھی ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر سانپ کی شکل میں موجود تھا، تو اس معاملے میں بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، برتنا چاہیے۔ بہرحال جو میرا اصل مقصد تھا اس واقعے کو بیان کرنے کا وہ یہ تھا کہ عورت کو باپردہ ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور مرد کو، گھر کے جو مرد ہوں انہیں غیرت مند ہونا چاہیے کہ ان کی بہن، بیٹیاں، بیویاں جو ہے گھر سے بے پردہ نہ نکلا